اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ رکشاز ہیں، وہ ہیوی ویکلز ہیں، تمام ویکلز کی رجسٹریشن جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر کرنے کی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور اس کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے، جس کے اندر ایک اور اہم بات، جس میں آج ایک صبح بہت تکلیف دہ واقعہ جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ بہت مسترب تھیں، کہ آج کلمہ چوک میں صبح ایک موٹر سائیکل جو ہے اس کی ایک ڈمپر کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصادم ہوا ہے، جس میں ایٹ دا سپاٹ دونوں جو موٹر سائیکل پہ سوار لوگ ہیں وہ جان سے گئے۔ آج جو ہے وہ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے آج کیبنٹ کے اندر پہلے تو اس دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا اس واقعے کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے اب یہ جو ہے وہ حکم صادر کیا ہے کہ جتنے بھی نئے موٹر سائیکلز اب جو بن رہے ہیں یا جو اب موجود ہیں ان تمام کو 60 جو ہے وہ کی سپیڈ کے اوپر کیپ کر دیا جائے۔ اب جو 60 سے زیادہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کی سپیڈ اب جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاٹن ہے اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے آج وزیر زراعت کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ کاٹن اور خاص طور پر جو گنا ہے ان دونوں کی پیداوار کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے، چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں جو ہے وہ کمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اسی لیے پہلے سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر جو ہے جس کے بار بار چیف منسٹر صاحب جس کا جو ہے وہ اعلان کر رہی تھی، آج اس کی منظوری دی گئی ہے کہ پنجاب میں اپنی نوعیت کی پہلی پنجاب آسان کاروبار فنانس اسکیم جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ جو نوجوان انٹرپرنورز ہیں، جو لوگ پنجاب کے اندر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو آسان کاروبار کارڈ جو ہے اس کے ذریعے 3 کروڑ روپے کا جو ہے وہ آسان قرضہ بغیر کسی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ان کو ملے گا۔ بلکہ انہوں نے اس کے اندر آج جو ایک لینڈ مارک بات کی ہے جو شاید پنجاب کے اندر شاید پورے پاکستان میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کی، کہ اس کاروبار کے لیے ان تمام لوگوں کو مفت سرکاری اراضی جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر سرکاری اراضی خالی پڑی ہے اور وہ اس کسی کام کی نہیں ہے تو کیوں نہ ینگ انٹرپرنورز جو ہیں اور یا خواتین جو چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، پاکستان کی اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، تو ان کو جو ہے بغیر کسی لیز کے بغیر کسی چیز کے ان کو جو ہے وہ اراضی جو ہے وہ مفت تقسیم کی جائے، ساتھ میں 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ قرضے کی مد میں ان کو دیا جائے۔ تو اس سے بڑا جو لوگ ینگ جو ہے یوتھ کی بات کرتے رہے، جنہوں نے یوتھ کو جو ہے وہ فساد کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے یوتھ کو جو ہے وہ ہمیشہ انتشار کے لیے استعمال کیا، آج اس یوتھ کے لیے واقعی جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو کرنے والا کام ہے کہ وہ بچے جو ڈگریاں لے کر جو ہے وہ فری پھرتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل پاتی، وہ اپنے لیے آسان کاروبار اور اس کاروبار کے لیے باقاعدہ ایک پورا یونٹ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر فیزیبلٹیز تک ان کو کاروبار کی بنا کے دی جائیں گی کہ کون کون سی جگہ پر اگر آپ کے پاس اراضی موجود ہے تو کون کون سا کاروبار فیزیبل ہو سکتا ہے، وہ آپ وہاں شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ نے لیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ سٹارٹ اپ جو ہے 1 لاکھ سٹارٹ اپس کو اس سال کے اندر انشاءاللہ تعالی شروع کرنا ہے۔ 1 لاکھ چھوٹے سٹارٹ اپس جو ہے 3 کروڑ روپے ہینڈسم اماؤنٹ ہے، درمیانے درجے کی بھی جو ہے وہ سٹارٹ اپ شروع کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو 1 لاکھ سٹارٹ اپس جو ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ دوسرا ای ویکلز کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ پالیسی بنانے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو کہا ہے، اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر 28 الیکٹریکل جو بسیں ہیں وہ پنجاب پہنچ جائیں گی، لاہور پہنچ جائیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد لاہور کی سڑکوں کے اوپر اب ای ویکلز نظر آئیں گی۔ اور اب چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے حوالے سے ای ویکلز کی پوری پالیسی جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور اس کے لیے چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیپوز جو ہیں، جو ہماری ڈبل ڈیکر بسز ہیں جو مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کے لیے نئے جو ڈیپوز ہیں وہ بنانے کے لیے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے۔ دوسرا جو ہونہار اسکالرشپس جو سی ایم کا فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کی کامیابی سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہیں، بہت ساروں کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور وہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی بات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو مل جائے۔ جو کل تک کہتے تھے لوگوں میں نہیں نکل سکتے، جو یہ کہتے تھے یہ لوگوں میں نکل کے دکھائیں، آج الحمدللہ ینگسٹرز جو کہ جن کو ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، ان کے لیے جو ہے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں،
کیونکہ پاکستان کی اصل یوتھ جو پاکستان کی پنجاب کی ترقی چاہتی ہے, جو پنجاب کی پاکستان کی کریم ہے, وہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہے, میں بہت ساری چیزوں کی گواہ ہوں. جس طرح سے ہمیں سیکیورٹی والوں کو اور ہمیں وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے, جس خوشی سے جس پیار سے وہ ان کو ملتے ہیں, تصویریں کھنچاتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ کام تھے کرنے کے یوتھ کے جو کسی اور صوبے کو شاید جو ہے وہ نظر نہیں آئے, نہ ان کو سمجھ میں آئے. چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ, اگر میں یہ کہوں کہ آج یوتھ کو, جو خاص طور پر پنجاب کی یوتھ ہے بلکہ باقی صوبوں کے جو ینگسٹرز ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کاش, جیسے شہباز صاحب کے لیے لوگ پہلے کہا کرتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی مریم نواز جیسی سی ایم ہوتی جو ان کو اسکالرشپس دیتی, جو ان کو لیپ ٹاپس دیتی, جو ان کو اسکوٹیز دیتی, اور جو ہے وہ ان کے لیے انہوں نے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر شاباش دی ہے. دوسرا لیپ ٹاپس جو ہے اس کی پہلی کنسائنمنٹ بھی پہنچ گئی ہے, بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں فیبروری میں اب لیپ ٹاپس جو ہے وہ بٹنے شروع ہوں گے, اور لیپ ٹاپس کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے بڑھانے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے, بیکاز بچے جو ہیں, جو میرٹ پہ بچے آ رہے ہیں, ان کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہے. سو چیف منسٹر صاحبہ نے 40,000 انیشلی اس کو رکھا تھا, سو اس کو بڑھانے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے جو بچے ہیں, جو بوجھ ہے برداشت کرنا مشکل ہے, سو ان کو بھی, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بھی سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی ان کی فیسز کو ہونہار اسکالرشپس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی آج منظوری دے دی ہے. دوسرا کسان کارڈ جو ہے, اس سے آج جو کیبنٹ کو جو ہے انفارم کیا گیا کہ کسان کارڈ سے کاشتکاروں نے ابھی تک 46 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری کی ہے, اور اس میں آج جو ہے وہ یہ بریف کیا گیا کیبنٹ کو کہ 91% جو خریداری ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں ہوئی ہے. سو اتنا فرٹیلائزر جو کاشتکاروں نے خریدا ہے, الحمدللہ اس فرٹیلائزر سے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو ہے وہ فصلیں آباد ہوں گی, کھیت آباد ہوں گے, اور وہ کسانوں کا رونا رونے والے جنہوں نے اپنے دور میں کسانوں کے جو ہے وہ 2 کسانوں کو گولیاں مار کے یہیں لاہور میں جو ہے وہ شہید کر دیا تھا, ان جو ہے وہ کسانوں کو آج ملنے والے ریلیف پہ ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے. ویسے تو یہ فیکٹ ہے کہ پنجاب میں یا پاکستان میں کہیں جو ہے وہ کسی آدمی کا, عام آدمی کا, غریب آدمی کا بھلا ہوگا, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف جو ہے وہ آپ کو دکھتی بھی ہے ان کے کامنٹس کے ذریعے. اور باہر بیٹھے جو فسادی ہیں, فتنہ گروپ ہے, جس کو باہر بیٹھ کر جو ہے, جس کو پاکستان کا درد آتا ہے, اور پاکستان کا درد بھی کہاں آتا ہے, اپنے مفاد کے لیے, پاکستان کے کسان کے مفاد کے لیے نہیں. تو اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے, اور جو 9,500 گرین ٹریکٹرز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, آج یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کہ 9,500 میں سے 9,000 ٹریکٹر آلریڈی کسانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. الحمدللہ 9,000 ٹریکٹر جو ہیں وہ کسانوں کو اس وقت مل گئے ہیں, جس کے اوپر یقیناً انہوں نے وزیر زراعت کی بھی تعریف کی. اس کے بعد ایک نیا انیشیٹو جو ہے, اسپیشل انیشیٹو, جو ڈائلسس پروگرام ہے, جو پچھلی حکومت میں بند کر دیا گیا تھا, اس کو دوبارہ اس کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور پہلے ڈائلسس کا فنڈ جو ہے وہ 7 لاکھ روپیہ ہوا کرتا تھا, اور ہوتا یہ تھا کہ سال کے آخری مہینوں میں وہ 7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا, اور پھر جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا ڈائلسس نہیں کرا پاتے تھے. تو اس کو آج جو ہے وہ بڑھا کر چیف منسٹر صاحبہ نے اس 7 لاکھ کی سلیب کو 10 لاکھ روپیہ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلسس کے کسی پیشنٹ کو اپنی کسی بھی جو اس کی جو علاج کے لیے, اس کی کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ خوار نہیں ہونا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے اسپیشل عدالت قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے, جو جائیداد سے متعلق ان کے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا نعرہ لگایا کسی اور پارٹی نے, کیا ککھ نہیں. ان کو صرف گالیوں کے لیے, ان کو زکوٰۃ خیرات جمع کرانے کے لیے, اور اس کو پھر کھا کے جو ہے پاکستان میں فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. یوتھ کا نام استعمال کیا گیا, عورتوں کا نام استعمال کیا گیا, منارٹیز کا تو خیر انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ تمام ان کو استعمال ضرور کیا گیا, ان کی بھلائی کا کام نہیں کیا. چیف منسٹر صاحبہ نے الحمدللہ ان تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ کیٹر کیا ہے, جو ان کے صحیح مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد جو بلوچستان کے جو کچھ ایک شہری ہیں ان کی مالی امداد کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسرا جو اسلام آباد کے میڈیکل کالجز ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو انرولمنٹ جو ہے اس کی ہے. اور سب سے اور بھی 2-4 بہت اہم چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے, جو جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ سپورٹس فنڈ کو
جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے. اور میرے لیے خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ ایجنڈا آئٹم پہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے ہی ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ سامنے آیا, چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ اپروو کرتی ہوں, اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. اور اب جو ہے الحمدللہ جن ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو ٹریٹمنٹ کی مد میں, جن کی شادی جو ہے اس کی تقریبات کے لیے کوئی اگر جو ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے, کوئی شہید ہو جاتا ہے, کسی کی جو فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے تمام اماؤنٹس کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے. سیڈ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے. سو یہ چیزیں جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور یہ جب حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, جب ایک چیف منسٹر جو ہے جس کے اندر لگن ہوتی ہے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, تو پھر 91 ایجنڈاز جو ہے وہ آتے بھی ہیں اور وہ اپروو بھی ہوتے ہیں. اور اس کے اندر تمام تر مائنورٹیز سے لے کر خواتین, ینگ انٹرپرنورز, چلڈرن, جو ہمارے بچے ہیں, یوتھ ہے, جو کسان ہیں, معدنیات کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوئی. تو تمام سیکٹرز کو الحمدللہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر منظوری ملتی ہے. بتائیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں تیسری مرتبہ بانی پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ مؤخر ہوئی ہے. بار بار مؤخر ہو رہی ہے, کیا جان کے مؤخر ہو رہی ہے یا عدالتوں کے پاس اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ان کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب بانی پی ٹی آئی کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی صبح اور موصوف جو ہیں وہ عدالت نہیں آ سکتے اپنے سیل سے نکل کے, تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب وہ جو ہماری پیرنی صاحبہ ہیں وہ اپنے سیل سے نکل کے, تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب وہ جو ہماری پیرنی صاحبہ ہیں وہ پشاور کے جو ہے وہ انیکسی کے اندر, سی ایم انیکسی کے اندر, وہ اپنے عیش و آرام سے جو ہے ان کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے, وہ لیٹ پہنچتی ہے, تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈز کیس جو ہے نا وہ بہت ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر کوئی یہ جو ایک فضول قسم کا بیانیہ ہے اور مذہبی کارڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ استعمال کیا جا رہا, وہ دیکھیں نا جی, مذہبی تعلیم کے لیے بننے والا ادارہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سزا دی جائے گی. نو, کسی مذہبی جو ہے وہ تعلیم کے ادارے کے اوپر سزا نہیں دی جا رہی. سزا اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ناجائز استعمال کیا اپنے اختیارات کا. آپ نے اپنے ایک دوست کو جس کے اوپر ایک جرمانہ کیا تھا سپریم کورٹ نے, جس کی ایک لوٹی ہوئی منی جو ہے وہ یو کے سے یہاں جو ہے پاکستان آنی تھی, آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرایا اور آپ نے اس کو اتنا بڑا فیور دیا, اور ان ریٹرن آپ نے فرح گوگی کے نام کے اوپر جو ہے وہ 19 جولائی 2021 کو جو ہے وہ 240 کنال اراضی جو ہے فرح گوگی کے نام پہ منتقل ہوئی. تو بھائی مطلب یہ فیکٹس ہے نا, یہ چھپ نہیں سکتے. فرح گوگی کو کہاں لے جاؤ گے؟ پنکی پیرنی کے جو کارنامے ہیں وہ کہاں چھپاؤ گے؟ نہیں چھپ سکتے. اور جو اس کی جو خریداری ہے زمین کی وہ تقریباً 3600 ملین ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے 600 ملین کی صرف جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاگت اس کے اوپر آئی, اور اس کے اوپر کوئی بھی ثبوت اس پوری ٹرانزیکشن کا جو ہے وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. تو جب ٹرانزیکشنز انڈر دا جو ہے وہ ٹیبل ہوتی ہیں پھر اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا, لیکن ریکارڈ جہاں ہونا چاہیے وہاں ہوتا ہے. اور پھر اس کا, اور اگر یہ اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی, اگر اتنی مذہب کی تعلیم دی جا رہی تھی, تو پھر کیبنٹ میں سیلڈ اور کانفیڈینشیل لفافہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کیبنٹ میں, ہماری کیبنٹ میں تو کبھی کوئی سیلڈ اور کانفیڈینشیل چیزیں نہیں آتی, اور ہمیں نہیں کہا جاتا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. کیوں کہا آپ اس کو لفافے کو نہیں کھول سکتے؟ کیوں کہا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ کیوں کہا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے بس اس کی ایک بلینکٹ اپروول دے دیں؟ جب جو ہے وہ گھپلے ہوتے ہیں, جب کھابے ہوتے ہیں, پھر انڈر دا ٹیبل ڈیلز جب ہوتی ہیں, پھر جو ہے وہ کیبنٹ سے چیزیں چھپا کر منظوری لی جاتی ہے, ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کے لیڈران بھی گرفتار ہوتے رہے, پروڈکشن آرڈرز کے اوپر پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف سمیت جاتے رہے. جی, اعجاز چوہدری صاحب کے کل چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, آج کوٹ لکھپت جیل میں ٹیم آئی اور وہ ریسیو نہیں کیے گئے, ان کو اجلاس میں نہیں جانے دیا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ اپنے ہی اسپیکر کے, اپنے ہی چیئرمین سینٹ کے آرڈرز کو نہیں مانے گی. دیکھیے, پہلے تو مجھے اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, وہ میں کلیکٹ کر کے دیکھ سکتی ہوں, لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے نا, اعجاز چوہدری صاحب جو ہے وہ گندا نالا کیس میں اندر نہیں ہے. اعجاز چوہدری صاحب جو ہے وہ بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ جیل میں نہیں ہے. اعجاز چوہدری صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ وکٹری سپیچ کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہم نے ہر چیز کو آگ لگا دی ہے, ہم نے وہاں پہ تیس نیس کر دیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا ہے جو کچھ آپ نے 9 مئی کو کیا تھا. تو 9 مئی کا ملزم کوئی نہیں ہے بھائی اس ملک میں. جو 9 مئی کرے گا, دیکھیے اگر وہ جو انقلاب لانے نکلے تھے اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو وہ انقلاب ہوتا. اب چونکہ وہ نہیں ہو سکا, جو انہوں نے ایک بغاوت کی کوشش کی تھی ایک ادارے کے اندر,
वो जब पूरी नहीं हुई तो फिर वो नाकाम जब इनकलाब होता है फिर वो बगावत होती है, तो बगावत की कोशिश की गई थी। मैडम इज्तिमाई शादियाँ हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अक़लियतों के बारे में भी आपने फरमाया है कि बिल पास हुआ है, आबादी कंट्रोल करने के लिए भी कोई लाहेअमल हुकूमत उठा रही है? जी बिल्कुल उठा रही है जी। और इसके ऊपर जो कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन ज़ाहिर है वो भी होती है। और बहुत बाय द वे अभी आपने कुछ दिन पहले शायद रिपोर्ट नहीं देखी, मीडिया पे ये रिपोर्ट भी चली है कि पंजाब में जो है वो आबादी की शरह में कमी हुई है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, रमज़ान पैकेज एक दफ़ा फिर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है, एक तो उसका बताइएगा, एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो ऑनलाइन जाके, और कुछ गरीब ऐसे हैं जो जिनके पास ये नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है भाई, घर घर जाके सर्वे होगा। PSCR जो है हमारी उसका भी बाय द वे मंजूरी हुई है, और वो PSCR के जो लोग हैं वो खुद घर घर जाएंगे, घर घर सर्वे होगा, और उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो है वो रमज़ान। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उनका बताया था कि बुशरा बीबी पेशावर के एनेक्सी में ऐशो आराम से सो रही हैं। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि PTI वाले मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात उनसे हो जिनके पास कोई बयानिया हो बताने के लिए कि हम आपसे ठोस मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था कि PTI फसाद की सियासत करती है और मुल्क की तरक्की की खातिर सिर्फ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने सोचा और मुल्क को तरक्की भी दी।